بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کو میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ دشمن جو ہے وہ اس سے ہمیشہ بچ کے رہنا چاہیے، اور دشمن اور خاص طور پہ وہ کہا جاتا ہے بچھو جو ہے، بچھو کا کام ہمیشہ ہوتا ہے ڈنک مارنا۔ وہ کسی بھی صورت میں اس کی سرشت میں آ چکا ہے، اور وہی چیز اس وقت بھارت کر رہا ہے، مودی سرکار۔ اور مودی سرکار نے ایک بار پھر معاہدے کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ فروری میں جو سیز فائر کا معاہدہ ہوا تھا، یعنی کہ معاہدہ نہیں، معاہدہ تو پہلے سے تھا، فروری میں جب ڈی جی ملٹری آپریشنز دونوں طرف کے ان کے درمیان ہاٹ لائن پر رابطہ ہوا، اور اس کے بعد طے ہوا تھا کہ اب کوئی گڑبڑ نہیں کی جائے گی، اور لائن آف کنٹرول پہ بھی سیز فائر معاہدے کا احترام کیا جائے گا، ورکنگ باؤنڈری پہ بھی کیا جائے گا، انٹرنیشنل بارڈر پہ بھی کیا جائے گا۔ لیکن بھارت اس سے باز نہیں آیا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ورکنگ باؤنڈری سیالکوٹ والی سائڈ پہ بلا اشتعال فائرنگ کی، اور ورکنگ باؤنڈری کراس کی بی ایس ایف کے لوگوں نے، بھارتی سیکورٹی فورسز کے، بارڈر سیکورٹی فورسز انڈیا کی جو ہے انہوں نے، اور جب ان کو روکا گیا اور اس کے جواب میں انہوں نے فائرنگ بھی کی، گولے بھی پھینکے، اور کچھ کیجولیٹیز کی بھی کوشش کی، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پاکستان نے دفتر خارجہ بلایا بھارتی چار ڈی افیئرز کو، ناظم الامور کو، اور ان کے ہاتھ میں تھمایا احتجاجی مراسلہ۔ تو یہ ایسا کیوں کیا اس نے؟ اصل چیز یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو سی پیک کا کافی تکلیف ہے، لیکن فوری طور پہ اس کو جو تکلیف ہے وہ ہے کرونا۔ کرونا نے، آپ کو معلوم ہے، ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن کرونا نے بھارت کا ستیہ ناش کر دیا ہے، اور تیسرا ہفتہ نہیں بلکہ چوتھا ہفتہ سٹارٹ ہو گیا ہے، اور مسلسل وہی المناک مناظر، وہی قہر، وہی قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، اور بھارت کی جو ریاستی مشینری ہے، انتظامی ڈھانچہ ہے، وہ ہو گیا ہے بالکل تباہ ہو گیا ہے، اور اب آکسیجن سمیت ہر چیز جو ہے وہاں پہ ناپید، اور اب مغربی ممالک یورپ سے جہاز اتر رہے ہیں۔ بالکل وہی منظر ہے جیسے ہمارے اکتوبر 2005 میں زلزلہ آیا تھا، تو اس وقت میں رپورٹنگ کرتا تھا، تو میں جب اسلام آباد ایئرپورٹ پہ صبح جاتے تھے، شام کو واپس آتے تھے، تو جہاز ہی جہاز اتر رہے ہوتے تھے، مختلف امدادی سامان لے کے آ رہے ہوتے تھے۔ تو یہی چیز صورتحال اس وقت مناظر انڈیا کے ہیں۔ انڈیا میں جہاز اتر رہے ہیں، لیکن اس پہ کیا ہے؟ آکسیجن کے پلانٹس آ رہے ہیں، آکسیجن سلنڈر آ رہے ہیں، اور وینٹیلیٹرز آ رہے ہیں۔ یہ سارا کرونا سے نمٹنے کے لیے آ رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں اوروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت۔ اپنے لوگوں کو انہوں نے ویکسین دی نہیں، اور نمبرداری کے شوق میں بھیج دی باہر، دوسرے ملکوں کو امداد کے لیے وہ بھیجتے رہے ہیں، جہاں سے پھر وہ واپس بھی کرتے رہے ہیں، اپنے ملکوں کو انہوں نے نہیں دی۔ تو انہوں نے سمجھا تھا کہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں نارمل، لیکن جو ان کے آئے مذہبی تہوار 3-4 اور آخری تھا کمبھ میلہ، اس کے بعد تو ان کا ہو گیا ستیہ ناش، اور صورتحال سنبھالی نہیں گئی۔ تو یہ سچویشن ہے اس وقت انڈیا کی۔ تو اس سارے سے توجہ، کیونکہ ادھر اب سرکار تو کہیں نظر نہیں آ رہی، اور پولیٹیکلی ان کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ 4 ریاستوں میں وہ الیکشن ہار چکا ہے، بی جے پی اور آر ایس ایس اور مودی سرکار، 4 ریاستوں میں، بڑی ریاستوں میں الیکشن ہار چکے۔ مسلمان اب نکلے ہوئے ہیں ان کی مدد کے لیے، عام شہریوں کی مدد کے لیے، کرونا کے مریضوں کے لیے مسلمان مدد کر رہے ہیں۔ وہاں کے بڑے بڑے لوگ سارے فرار ہو چکے ہیں، نظر نہیں آ رہے۔ تو اب ادھر سے اپوزیشن نے بھی ہاتھ ذرا تیز کر لیا، چھری تیز کر لی ہے، اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ملک گیر لاک ڈاؤن کیا جائے، ملک گیر لاک ڈاؤن کیا جائے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے۔ اکانومی کا ستیہ ناش ہو چکا ہے، اور بھارتی ڈاکٹروں میں خودکشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اور انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اس وقت ڈاکٹرز جو ہیں
وہ شدید ترین ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، ٹینشن میں ہیں اور کام کر رہے ہیں، اور ان کو سہولتیں میسر نہیں ہیں، حفاظتی تدابیر جو اختیار کی جا سکتی ہیں وہ میسر نہیں ہیں، تو جس کی وجہ سے ڈاکٹرز جو ہیں بھارت میں اب تک تقریباً 750 ڈاکٹر 750 ڈاکٹر جو ہیں وہ ان کی موت ہو چکی ہے، اور جبکہ نیم طبی عملے کی تعداد ان کے علاوہ ہے۔ 750 تو ڈاکٹرز چل بسے ہیں، اور جبکہ دیگر سٹاف جو ہے پیرامیڈیکل سٹاف جس کو کہتے ہیں ان کی تعداد بے شمار ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو یہ چیز چل رہی ہے، اور پھر گن پوائنٹ پہ ڈاکٹر سے ڈیوٹی لی جا رہی ہے، تو مسلسل وہ دباؤ کا شکار ہیں۔ اور یہ رپورٹ کسی پاکستانی انٹیلیجنس ادارے کی نہیں ہے، یہ رپورٹ ہے وائس آف جرمنی کی، DW کی، ان کی رپورٹس ہیں۔ پھر اگلی بات ایک اور بھی بتاؤں کہ مودی نفرت بیچتے رہے، اور کر کیا رہے تھے کہ جی یہ تبلیغی جماعت کے لوگوں کو مسجدوں میں انہوں نے بند کر دیا تھا، اور یہ ایک BJP اور RSS نے پورے انڈیا میں یہ کر دیا تھا کہ یہ ہیں اصل ذمہ دار، جبکہ وہ سارے ہو گئے محدود۔ اور ایک اور بات بھی بتا دوں، میں یہ نہیں کہتا کہ کون سا مذہب کمپیریزن، لیکن ہر مذہب کی جو اساس ہے، جو اس کی حقانیت ہے، وہ تو کسی نہ کسی انبیاء کرام سے جڑتی ہے، تو لیکن یہ اصل اساس کو بھول چکے ہیں، اس میں تحریف ہو چکی ہے۔ اور اس وقت کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی جب آئے تو سب کو پابند کیا گیا، پچھلے تمام مذاہب کے لوگوں کو بھی آپ ایمان لائیں، وہ نہیں لا سکے، تو یہ ایک چل رہا ہے۔ تو خیر یہ ہے انڈیا کی سچویشن، تبلیغی جماعت پہ الزام، جبکہ وجہ بنی ان کے اپنے مذہبی تہوار، ٹھیک ہے۔ اور یہاں میں بھی پاکستان میں بھی کہوں گا کہ ہمارے جو اہل تشیع ہیں، فقہ جعفری سے منسلک پاکستانی بھائی، ان پہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ جب ہر طرف ایک NCOC اور پورے ملک میں ایک SOPs دیے گئے ہیں، مسجدوں میں محدود کر دی گئی ہیں عبادات، وہاں پہ SOPs آ گئے ہیں، اعتکاف، تراویح، سب عبادتیں، ایون بیت اللہ شریف، طواف کعبہ اور مسجد نبوی، یہاں تک تمام عبادتیں جو ہیں وہ SOPs کے ساتھ ہو رہی ہیں اور محدود کر دی گئی ہیں۔ تو یوم علی پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پہ اگر آپ نہ کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے بھی حکومت کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، ہم یہی کہیں گے۔ لیکن یہ ایک بالکل عجیب و غریب قسم کی ایک ہوتی ہے جی انا، اور یہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے بعد پھر انڈیا کو ایک اور تکلیف بھی ہے، وہ تکلیف ہے جی CPEC کا، اور CPEC اتھارٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے 2 ٹوک انداز میں سنا دیا ہے کہ مغربی روٹ پہ بڑی برق رفتاری سے کام ہو رہا ہے CPEC کا، اور اگلے 3 سال کے اندر CPEC کے تمام روٹس جو ہیں وہ فعال ہو جائیں گے، اور مکمل آب و تاب کے ساتھ جناب اپنا کام شروع ہو جائے گا تمام روٹس پہ، ایسٹرن ویسٹرن تمام روٹس پہ شروع ہو جائے گا جی، اور وہ زمینی بھی اور بحری بھی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ کسی کو غلط فہمی میں نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا کوئی کمپرومائز CPEC کے معاملے میں اور چائنا کے ساتھ دوستی کے معاملے میں نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ بھی انڈیا کو ایک تکلیف ہے۔ پاکستان کے لیے میں آپ کو بتاؤں جی، پاکستانی بھائیوں کے لیے خاص طور پہ چھٹیاں کی گئی ہیں 10 دن کی۔ تو ایک الارمنگ سچویشن بتا دوں کہ پچھلے سال عید سے پہلے ہمارا جو کرونا ہے کم و بیش کنٹرول ہو چکا تھا، لیکن ہوا یہ کہ عید کی چھٹیاں کی گئیں، اور عید کی چھٹیوں پہ ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں انہوں نے احتیاط نہیں کی تھی، اور وہ نکل گئے پہاڑی علاقوں میں، سیر و سیاحت، ہوٹل بھر گئے، بازار بھر گئے،
اس کی وجہ سے جب 23 مئی کی عید تھی اور جون میں ہمارے جو پازیٹیو کیسز ہیں 4000 سے 50,000 تک ہو گئے تھے، وینٹیلیٹر پہ مریضوں کی تعداد کئی گنا زیادہ ہو گئی تھی، اسی طریقے سے آکسیجن بیڈ پہ مریضوں کی تعداد کئی گنا زیادہ ہو گئی تھی۔ یہی چیز انڈیا کے ساتھ بھی ہوئی۔ انڈیا میں ایک دفعہ کہا گیا کہ جی سچویشن نارمل ہو گئی ہے، اور انہوں نے بھی پھر جب مذہبی تہوار شروع ہوئے اس میں مودی سرکار نے شارٹ ٹرم فائدے کے لیے اور دوسرا الیکشن، یہ دونوں باتیں جب ہوئیں تو اب انڈیا کا حال ہمارے سامنے ہے۔ تو پاکستانی بھائیوں کے لیے بھی یہ گزارش ہے کہ پچھلی عید کے تجربے سے سبق سیکھنا چاہیے، اور یہ جو 10 چھٹیاں دی گئی ہیں یہ اس لیے نہیں دی گئیں کہ آپ بازاروں میں چڑھ دوڑیں، ریسٹ کریں، گھروں میں عبادات کریں اور کوئی ایسا کام نہ کریں SOPs کے خلاف کہ جس سے حالات خراب ہوں اور عید کے بعد خدا نخواستہ ہمیں بھی کسی بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ تو گورنمنٹ کو بھی فالو کریں، NCOC کو بھی فالو کریں، اور اس وقت پاکستان میں ویکسینیشن کا پروسیس بھی چل رہا ہے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور فوج موجود ہے، اور فوج کے آنے کے بعد بھی سچویشن کنٹرول ہوئی ہے۔ SOPs پہ عمل، اور دوسرا دکانیں سیل کی جا رہی ہیں، لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ ہمارا جو ہے پازیٹیوٹی، جو کرونا کے پازیٹیو ریشو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ گیا ہے۔ پہلے ہم اوپر جا رہے تھے، یہ ایوریج میں بتا رہا ہوں، لیکن جو بڑے شہر ہیں اس میں 20+ بھی ہے اور 10+ بھی ہے، 15+ بھی ہے، لیکن جو اوورآل ایوریج ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ چکا ہے۔ اور اگر ہم یہ عید کے بھی چھٹیاں 10 دن جو ملی ہیں ان پہ بھی اگر احتیاط کر لیں تو میرا خیال ہے ہمارے معاملات کافی سیدھے ہو سکتے ہیں۔ تو احتیاطی کرنی چاہیے، اور دنیا بھر میں جس وقت ویکسین کی 1.16 کروڑ خوراکیں لگ چکی ہیں، جبکہ پاکستان میں بھی یہ پروسیس تیز ہو گیا ہے، اور پاکستان میں اس وقت تقریباً کوئی جو ایوریج جا رہی ہے وہ 1.5 لاکھ سے بھی تجاوز کر گئی ہے، 1.5 لاکھ یومیہ، اور جو فل ڈوزز دی جا چکی ہے وہ 1 ملین کو دی جا چکی ہے، فل ڈوز بھی دی جا چکی ہے، اور یہ سچویشن اس وقت ہے جناب، اور یہ تیزی سے ہمارے ہاں تعداد بڑھ رہی ہے۔ کرونا ویکسین، اینٹی کرونا ویکسین جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے۔ سیاسی میدان میں یہ خبر ہے جی کہ حکومت نے 2 آرڈیننس کی منظوری دے دی ہے۔ ایک ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کی، الیکشن کمیشن آف پاکستان پابند کر دیا گیا ہے، کابینہ نے منظوری دے دی ہے، اور وہ آرڈیننس جاری کر دیا جائے گا، نافذ ہو جائے گا۔ اور دوسرا آرڈیننس ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے، ان کو دے دیا گیا ہے ووٹ کا حق۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اب اس کو امپلیمنٹ کیسے کرتا ہے اس کو بھی ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ یہ 2 بڑے فیصلے کیے گئے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی۔ مسلم لیگ نواز ابھی اف بٹس لگا رہی ہے، وہ ناک کا مسئلہ ہے ان کا، اور انہوں نے کہا جی یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تھرو آئیں، تو گورنمنٹ نے آرڈیننس جاری کر دی ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کا پابند بنا دیا گیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جس نے جانا ہے جائے، اور جس نے آرڈیننس کو چیلنج کرنا ہے وہ چیلنج کر دے۔ اور اس کے بعد اب بات چیت چل رہی ہے الیکٹورل ریفارمز پہ، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور ان کی اتحادی جماعتیں، دونوں ایوانوں میں اکثریت موجود ہے، اور شہباز شریف صاحب بھی وہ بھی آن بورڈ ہو جائیں گے، تو یہ الیکٹورل ریفارمز آ جائیں گی۔ اور اب ایک اور بات بھی کی ہے مسلم لیگ نواز، وہی بات ہے کہ انا کا مسئلہ ہے، تھوڑا سا ناک کا بھی مسئلہ ہے۔ اب انہوں نے کہا جی کہ الیکٹورل ریفارمز پہ اگر نیشنل ڈائلاگ ہونا ہے تو پھر الیکشن کمیشن کے پلیٹ فارم سے ہونا چاہیے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی حکومت ہے اور یہ سب کچھ ہے، تو آنا تو پارلیمان میں ہی ہے، بل پارلیمان نے منظور کرنا ہے، لہٰذا آنے والے دنوں میں اس بارے میں اہم پیش رفت بھی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔